السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبریں۔ اقوام متحدہ میں امریکی مشن نے کہا ہے کہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات سمیت کلیدی علاقائی شراکت داروں نے غزہ کے لیے اس کی مجوزہ قرارداد کی حمایت کی ہے۔ یہ پیش رفت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اندر جنگ زدہ علاقے کے لیے 2 سالہ عبوری مینڈیٹ اور ایک بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سفارتی کوشش کی نشاندہی کرتی ہے۔ امریکی سفیر برائے اقوام متحدہ مائک والٹر کی جانب سے بلائی گئی ایک میٹنگ کے دوران کونسل کے 10 منتخب غیر مستقل ارکان جو الجزائر، ڈنمارک، یونان، گیانا، پاکستان، پاناما، جنوبی کوریا، سلوونیا اور صومالیہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، مصر، قطر، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات سمیت علاقائی ریاستوں نے واشنگٹن کی زیر قیادت اس اقدام کی حمایت کا اظہار کیا۔ امریکی مشن کے ایک ترجمان نے یہ بات بتائی۔ شام کے دارالحکومت کے قریب اپنی ورکشاپ میں غسان عامہ بجلی کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اضافے کے حالیہ فیصلے کے بعد پریشان ہیں، جبکہ ملک کے ایک بڑے حصے کو اب بھی بجلی کی طویل بندش کا سامنا ہے۔ گزشتہ ماہ وزارت توانائی نے پچھلے ٹیرف کے مقابلے میں قیمتوں میں کم از کم 60 گنا اضافہ کیا، جس سے وہ آبادی لحاظ سے اور دہائیوں کی پابندیوں اور 14 سال کی جنگ سے پریشان ہیں۔ لوہار جو عامہ نے کہا، ہمیں بجلی کی قیمتیں بڑھنے پر حیرت ہوئی کیونکہ ہماری آمدنی محدود ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اگر بل زیادہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم گزارا نہ کر سکیں۔ عراق کی فرقہ وارانہ سیاست سے سخت مایوس انور ابراہیم پارلیمنٹ کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں اور اگلے ہفتے ہونے والے انتخابات میں ایک مضبوط اشرافیہ کو چیلنج کرنے والی نوجوان عراقیوں کی لہر میں شامل ہو رہے ہیں۔ جمہوریت نواز کارکن ابراہیم نے کہا، مجھے یقین ہے کہ نوجوانوں اور ٹیکنوکریٹس کو ریاستی انتظام میں حصہ لینے کی جگہ دی جانی چاہیے اور ہمیں بعض جماعتوں کے غلبے کو ختم کرنا چاہیے۔ بہت سے عراقی اب بھی شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ وہ 11 نومبر کے ووٹ کو ملک کی جامد سیاست میں کوئی حقیقی تبدیلی لانے کا امکان نہیں سمجھتے۔ جہاں صدام حسین کے 2003 میں زوال کے بعد سے وہی طاقتور گروہ ریاست اور اس کی تیل کی دولت پر قابض ہیں۔ پھر بھی نوجوان امیدواروں کی نمایاں تعداد کی موجودگی 2005 کے انتخابات کے بعد دوسری بار ان عراقیوں کے لیے ایک سیاسی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے جو صدام کے تختہ الٹنے کے وقت شیرخوار یا بچے تھے، اور یہ اصلاحات کے مطالبات کو تقویت دے سکتی ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے آج جمعرات کو کہا کہ انہوں نے فوج کو ہدایت دی ہے کہ ڈرونز کے ذریعے ہتھیاروں کی اسمگلنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر کی سرحد سے متصل علاقے کو بند فوجی زون میں تبدیل کر دیا جائے۔ کاٹس نے ایک بیان میں کہا، میں نے اسرائیلی دفاعی افواج کو ہدایت دی ہے کہ اسرائیل مصر سرحد سے متصل علاقے کو ایک بند فوجی زون میں تبدیل کر دیں اور ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے ڈرون کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے فائرنگ کے قواعد و ضوابط میں اسی کے مطابق ترمیم کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈرونز کے ذریعے ہتھیاروں کی اسمگلنگ غزہ کی جنگ کا ایک حصہ ہے اور اس کا مقصد ہمارے دشمنوں کو مسلح کرنا ہے اور اسے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنا چاہیے۔ اسرائیل اور مصر کے درمیان تقریباً 200 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ آج جمعرات کو اسرائیل نے کہا ہے کہ ایک دن پہلے حماس کے حوالے کی گئی باقیات تنزانیہ کے طالب علم جوشوا لوئٹو مولل کی تھی، جن کی لاش 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں ہلاک ہونے کے بعد غزہ لے جائی گئی تھی۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں طے پائے غزہ جنگ بندی معاہدے کے حصے کے طور پر آج یہ باقیات واپس کی۔ وزیر اعظم کے دفتر نے کہا، شناخت کے عمل کی تکمیل کے بعد وزارت خارجہ نے اغوا شدہ ہلاک ہوئے یرغمالی جوشوا کے خاندان کو مطلع کیا کہ ان کا پیارا واپس کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک علیحدہ بیان میں مولل کی شناخت کی بھی تصدیق کی۔ حماس نے مقبوضہ مشرقی القدس میں نئی غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے منصوبوں پر خطرے کی گھنٹی بجا دی اور متنبہ کیا ہے کہ وہ شہر کی فلسطینی شناخت کو مٹانے کے مقصد سے عظیم یروشلم منصوبے کا حصہ ہے۔ فلسطینی مزاحمتی گروپ کے آفیشیل ٹیلی گرام چینل پر جاری ایک بیان میں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور القدس امور کے سربراہ ہارون ناصر الدین نے اسرائیلی حکام کی جانب سے شہر کے شمال مشرق میں سینکڑوں نئی غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کے لیے جاری کیے گئے 2 نئے ٹینڈرز کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام زمینی سطح پر نئے آبادیاتی اور علاقائی حقائق کو مسلط کرنے، اسرائیلی کنٹرول کو وسعت دینے اور مقبوضہ شہر کے ارد گرد آباد کاری اور الحاق کے دائرے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اندھی دوڑ کی عکاسی کرتا ہے۔ ناصر الدین نے کہا کہ یہ منصوبے القدس کے شمال مشرقی گیٹ وے کو نشانہ بناتے ہیں اور نام نہاد عظیم یروشلم منصوبے کے سب سے خطرناک مرحلے کے تحت آتے ہیں۔ امریکہ میں انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلیوں نے زہران ممدانی کے نیو یارک کا نیا امیر منتخب ہونے پر رد عمل کا اظہار کیا۔ اسرائیل کے ڈیاسپورا اور یہود دشمنی کے خلاف جدوجہد کے وزیر ایمقائی چکلی نے ممدانی کو حماس کا حامی قرار دیا اور نیو یارک میں مقیم یہودیوں سے اسرائیل ہجرت کرنے کی اپیل کی۔ ممدانی کا انتخابی منشور معاشی انصاف کے وعدوں پر مبنی تھا اور انہی وعدوں کی بنیاد پر کامیابی حاصل کر کے وہ نیو یارک کے پہلے مسلم میئر بن گئے ہیں۔
ان کی فتح نے بہت سے لوگوں میں امید اور جوش و خروش پیدا کیا ہے۔ ممدانی نے شہر کی مختلف مذہبی برادریوں کے ساتھ یکجہتی میں رہنے اور معاشرتی انصاف کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ممدانی کو ایک طویل عرصے سے فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنے والی ایک سرکردہ شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ یہود دشمنی اور اسلام و فوبیا کی بھی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جمعرات کو واشنگٹن میں پہلی بار وسطی ایشیا کے 5 سربراہان کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں۔ یہ ملاقات ٹرمپ کے روس کے صدر پوٹن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ علیحدہ اجلاسوں کے چند ماہ بعد کی جا رہی ہے۔ روس کے یوکرین پر حملوں کے بعد سے روایتی روسی اثر و رسوخ میں اضافہ ہونے اور چین کے بھی علاقے میں ایک اہم کردار کی شکل اختیار کرنے کے بعد وسطی ایشیا کا وسائل سے مالا مال خطہ مغربی دنیا کا بھی مرکز توجہ بن گیا ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد قزاقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمنستان اور ازبکستان کے رہنماؤں نے خاص طور پر C5+1 فارمیٹ کے تحت دیگر ممالک کے ساتھ رابطوں میں اضافہ کیا ہے۔ واشنگٹن اور یورپی یونین نے 1991 میں سوویت یونین سے آزادی حاصل کرنے والے ان وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو گہرا کرنا شروع کر دیا ہے۔ 2023 میں پہلا امریکہ وسطی ایشیا سربراہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ رواں سال میں یورپی یونین کے سربراہ ارسلا وان ڈر لائن، روس کے صدر پوٹن اور چین کے صدر شی جن پنگ نے 5 وسطی ایشیائی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ سربراہ اجلاس کے لیے اس خطے کا دورہ کیا ہے۔ یورپی یونین کے تجارتی کمشنر ماروس سیفکوچ نے کہا ہے کہ ہم نے یورپی صنعتوں کے لیے انتہائی اہم نایاب معدنیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے چینی حکام کے ساتھ ایک خصوصی رابطہ چینل قائم کیا ہے۔ یہ قدم چین کی جانب سے نایاب معدنیات کی برآمدات پر پابندیوں کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ ان پابندیوں نے برقی گاڑیوں، ونڈ ٹربائنوں اور دیگر ٹیکنالوجیوں کی پیداوار پر منحصر یورپ کی پیداوار زنجیر میں رکاوٹ کے خدشات میں اضافہ کر دیا تھا۔ یورپ اور امریکہ کے ساتھ طے کیے گئے متعدد معاہدوں نے اس رصدی مسئلے کو کچھ قدر کم کیا ہے۔ علاوہ ازیں یورپی یونین، امریکہ اور دیگر ممالک چینی نایاب معدنیات کی رصدی زنجیر کے متبادل کی دور میں بھی شامل ہو گئے ہیں۔ سیفکوچ 2025 GCC یورپی یونین بزنس فورم میں شرکت کے لیے کویت کے دورے پر ہیں۔ یہاں سے آج جاری کردہ بیان میں انہوں نے اس مسئلے پر چین کے وزارت تجارت وانگ وینٹو کے ساتھ کئی بار براہ راست مذاکرات کرنے کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ برآمدی مراحل کا ناقص انتظام یورپی یونین میں پیداوار پر بہت منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ برلن میں ناشتہ، کوپن ہیگن میں دوپہر کا کھانا اور وہ بھی صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر، یا پھر صوفیہ میں دوپہر کا کھانا اور شام کے مشروب کے وقت ایتھنز پہنچ جانا۔ اگر یورپی تیز رفتار ریل کے خواب کو حقیقت کا روپ دیا گیا تو یہ سب ممکن ہو سکتا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق یورپی یونین کے ایگزیکٹو ادارے نے آج کہا کہ سن 2040 تک ایک تیز تر اور حقیقی یورپی ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ یورپی کمیشن نے بڑے شہروں کے درمیان سفری اوقات میں نمایاں کمی کے منصوبے پیش کیے ہیں۔ کمیشن کے مطابق مستقبل میں ریل گاڑیاں 250 کلومیٹر فی گھنٹے سے کہیں زیادہ رفتار سے چل سکیں گی تاکہ براعظم بھر میں تیز تر روابط ممکن ہو۔ اگر یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچا تو سن 2030 تک برلن سے کوپن ہیگن کا سفر موجودہ 7 گھنٹوں کے بجائے صرف 4 گھنٹے میں طے ہو سکے گا۔ اسی طرح سن 2035 تک صوفیہ سے ایتھنز کا سفر تقریباً 14 کے بجائے صرف 6 گھنٹے کا رہ جائے گا۔ امریکی حکومت کو ملکی تاریخ کے طویل ترین شٹ ڈاؤن کا سامنا ہے، جو گزشتہ ریکارڈ توڑتے ہوئے 36ویں روز میں داخل ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم بھی شدید متاثر ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق امریکی سیکریٹری ٹرانسپورٹیشن شان ڈیفی نے کہا ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرول سیفٹی کے پیش نظر امریکہ کے 40 بڑے ایئرپورٹس پر پروازوں کی تعداد میں 10% کمی کرنے جا رہے ہیں۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹیشن کے اس بیان کے بعد ایئر لائنز کو 36 گھنٹوں کے اندر پروازوں کے شیڈول میں تبدیلی کرتے ہوئے فلائٹس کم کرنا پڑ رہا ہے۔ شان ڈیفی نے کہا کہ فلائٹس کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ واپس لیا جا سکتا ہے اگر ڈیموکریٹ شٹ ڈاؤن کو ختم کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ امریکی تاریخ کے طویل ترین شٹ ڈاؤن کے بعد 13,000 ایئر ٹریفک کنٹرول عملہ اور 50,000 ٹرانسپورٹیشن سیکورٹی کا عملہ بغیر تنخواہوں کے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب نے کیلیفورنیا کے فورٹ آئروین فوجی اڈے پر مشترکہ فوجی مشقیں شروع کی ہیں۔ سعودی وزارت نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ کونسی ایک مشترکہ مشقوں کا مقصد آپریشنل تیاریوں کو بڑھانا، مہارت کا تبادلہ اور مختلف جنگی صورتحال میں مشترکہ کارروائیوں کے انعقاد میں انضمام کو مضبوط بنانا ہے۔ وزارت نے مشق کی مدت یا حصہ لینے والے اہلکاروں کی تعداد کی وضاحت نہیں کی۔ فورٹ آئروین نیشنل ٹریننگ سینٹر امریکی فوج کا ایک اہم تربیتی مرکز ہے جو کیلیفورنیا کے موجاوا صحرا میں تقریباً 3108 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ سعودی عرب کے جزائر فرسان کے پروٹیکٹڈ ایریا کے پانیوں میں نایاب نسل کی ایک برائڈ ویل کو دیکھا گیا ہے۔
جزائر فرسان کے محفوظ علاقے کے پانیوں میں برائڈ ویل کو نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف کی جاری نگرانی اور مشاہدتی کوششوں کے دوران دستاویز کیا گیا۔ سعودی نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف جزائر کے پروٹیکٹڈ ایریا میں ماحول کے تحفظ کے لیے مسلسل مانیٹرنگ اور سرویلنس جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نایاب نسل کی برائڈ ویل کی موجودگی پروٹیکٹڈ ایریا میں حیاتیاتی تنوع کی عکاسی اور ماحولیاتی نظام کی بحالی کو ظاہر کرتی ہے۔ واضح ہے برائڈ ویل ڈیٹا ڈیفیشینٹ کی کیٹیگری میں شامل ہے اور دنیا بھر میں اس پر بہت کم تحقیق کی گئی ہے۔ دنیا کی تیز ترین اسٹریٹ سرکٹ سمجھی جانے والی جدہ کورنش سرکٹ ایک بار پھر آرامکو سعودی فارمولا 4 چیمپئن شپ کی میزبانی کے لیے تیار ہے، جو بین الاقوامی آٹو موبائل فیڈریشن سے منظور شدہ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ مقابلہ جدہ سیزن کی سرگرمیوں کا حصہ ہے اور اپنی آئندہ ریسوں کے ساتھ سعودی عرب میں واپسی کر رہا ہے۔ تیسرا راؤنڈ 10 اور 11 نومبر کو منعقد ہوگا، اس کے بعد چوتھا راؤنڈ 14 اور 15 نومبر کو، جبکہ پانچواں اور آخری راؤنڈ 5 اور 6 دسمبر کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ چیمپئن شپ کا جدہ سیزن کے پروگرام میں شامل ہونا اس شہر کی حیثیت کو موٹر اسپورٹس اور تفریح کی عالمی منزل کے طور پر مزید مستحکم کرتا ہے، کیونکہ یہ سیزن بین الاقوامی معیار کے ایونٹس پیش کرتا رہتا ہے جو جوش، تخلیق اور جدہ کی زندہ دل روح کے ساتھ سعودی عرب کے نئے ویژن کی امنگوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے اوورسیز چودھری صالح حسین نے لاہور اور کراچی ایئرپورٹ پر بین الملک روزگار کے لیے جانے والے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ کسی ورک ویزا ہولڈر کو آف لوڈ نہیں کیا جائے گا۔ آج جمعرات کو وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین نے اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ ڈائریکٹر جنرل FIA رفعت مختار نے اجلاس میں خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر کو مختلف ایئرپورٹس پر ورکرز کو آف لوڈ کرنے کے واقعات پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر برائے اوورسیز چودھری صالح حسین نے کہا ہے کہ ورک ویزا اور پروٹیکٹر سرٹیفکیٹ کے باوجود مختلف ایئرپورٹس پر ورکرز کو آف لوڈ کیا گیا۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے آج پھر ترکی کے شہر استنبول میں امن مذاکرات ہو رہے ہیں، تاہم بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی صورتحال پھر سے گرما گئی۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج کہا کہ اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو جنگ ہوگی۔ ان کے اس بیان سے مذاکرات سے پہلے ہی تناؤ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ بات چیت کا تیسرا دور ہے جس میں دونوں ممالک کے اعلیٰ انٹیلیجنس حکام آمنے سامنے ہیں۔ افغان وفد کی قیادت امارت اسلامیہ افغانستان کے انٹیلیجنس چیف عبدالحق واسق کر رہے ہیں، جبکہ پاکستانی وفد کی قیادت انٹر سرویلنس انٹیلیجنس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم کر رہے ہیں۔